اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک قید خانہ وہ ہے جو دنیا والوں کا بنایا ہوا ہے، اور ایک قید خانہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قید خانہ ہے، جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے لیے سمندروں کی تہوں میں قید خانہ تیار کیا، اور پھر اپنے نبی کو اس قید خانے میں رکھا، اور پھر ان کو اس قید خانے سے رہائی عطا فرمائی۔ وہ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قید خانے سے نجات دی تھی، اور آپ بھی اس دعا سے اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کروا سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس دعا کا عمل بھی بتاؤں گی جس سے آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعا سیکنڈوں میں قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس عمل کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو کس دعا کی برکت سے کس قید خانے سے نجات دی، لیکن اس سے پہلے آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دعا کی قبولیت کے چند اوقات اور مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان اوقات میں دعا کریں تو جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ ناظرین، یہ بات کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تھے چند اوقات و مقامات جو دنیا کی قبولیت کے ہیں۔ کوشش کریں کہ مانگا کریں تاکہ آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے اصل موضوع کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اور جس دعا کا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ دعا ہے دعائے یونس، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کیجیے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 87۔ ناظرین، قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے،
مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب سے نجات دینے والا، قبول کرنے والا، سب سے بڑا فریاد صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مشکلات سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اکابرین ہر مشکل اور پریشانی میں آیت کریمہ کی کثرت کی تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اور اللہ پہ یقین کے ساتھ اس آیت کی کثرت شروع کر دے تو اللہ پاک اس کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ کو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بھی مختصر بتاتے ہیں۔ اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی، کفر پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد آپ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے قید خانے سے اللہ کو یوں پکارا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ انبیاء۔ ترجمہ: بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے تو پاک ہے، بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی، کسی نبی، ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت، یعنی جو کہ کلمہ توحید ہے، اور کہا یعنی سبحان اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ پھر انی کنت من الظالمین، اپنی غلطیوں کا اقرار ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرا حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا اور مجھے اس قید خانے میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذوالنون، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ناظرین، یہی ہمارا آج کا وظیفہ ہے، جس کی مدد سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ سیکنڈوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ اسی دعا کے بارے میں فرمایا: یہ اسم اعظم بھی ہے، اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو پہلے اس دعا کا ورد کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ اپنے اندر بڑی برکات رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں مدد فرمائی، اس آیت کریمہ کے وسیلے سے اللہ پاک مومنوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرماتا رہے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو
چاہے مالی مسئلہ ہو، چاہے گھریلو پریشانی ہو، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو، یا پھر ملازمت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑی پریشانی ہو، بس اس آیت کریمہ کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے پریشانی اور مسئلے کے حل ہونے کے لیے دعا کیجیے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے بھی شیئر کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔